السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پانچواں پارہ ہے سورہ النساء. اور اس کی آیت نمبر ہے 85. آیت نمبر 85. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. علیکم السلام. پانچواں پارہ ہے سورہ النساء آیت نمبر 85. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من یشفع جو شخص سفارش کرے شفاعتن سفارش حسنہ بھلائی کی نیکی کی خیر خواہی کی یکن لہو اس کے لیے ہے نصیب منہا اس کا حصہ. ومن یشفع اور جو سفارش کرے شفاعتن سفارش سیئہ برائی کی گناہ کی یکن لہو اس کے لیے ہے کفل منہا اس کا حصہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سفارش شفاعت جی آرے گا مقصد بیان کیا کہ سفارش جس کو اردو میں کہتے ہیں عربی میں اسے شفاعت کہتے ہیں. شفاعت سفارش اچھائی کی بھی ہے برائی کی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھلائی کی سفارش کی خیر کی سفارش کی. خیر کی سفارش کیا ہے؟ کسی کے کان میں یہ بات کہہ دینا کہ یہ آدمی واقعی مستحق ہے, میں اس کو جانتا ہوں, فراڈیا نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ استطاعت ہے تو تعاون کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی سوالی آتا مستحق ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
سفارش کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اب اسی طرح سے بھلائی کی سفارش، کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کہیں فریاد کرنے جاتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے چونکہ یہ سچائی پر ہے آپ کا حصہ بھی شامل ہو گیا۔ اللہ کی توحید کی گواہی سب سے بڑی شفاعت ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا کی پرواہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، یہ توحید اور رسالت کی گواہی دے رہا ہے، یہ بھی کیا کر رہا ہے؟ دوسرے کو ترغیب دے رہا ہے نا۔ تو اس کا بھلائی میں حصہ ہو گیا، کس نے بات پہنچا دی، پہنچانا تھا نا اس کے ذمہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں آپ نے بھلائی کی سفارش کی۔ حدیث میں آتا ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی لونڈی تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے خامند تھے مغیث رضی اللہ تعالیٰ، خامند غلام تھے، بریرہ لونڈی تھی، ان کا نکاح تھا۔ اب دونوں کی انبن ہوئی۔ وہ اس طرح ایک واقعہ تھا کہ لونڈی کو اگر اس کا مالک آزاد کر دیں اور اس لونڈی کا کسی غلام سے نکاح تھا تو اب اس کو اختیار ہے کہ اس نکاح کو برقرار رکھے یا کینسل کر دے۔ انہوں نے کہا میں کینسل کر دوں کیونکہ یہ آزاد ہو گئی، انہوں نے کہا میں کینسل کر دوں۔ مغیث رضی اللہ عنہ بیوی کی محبت میں روتے تھے، ان کو بڑی محبت تھی، مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، آپ نے سفارش کی اور میں بریرہ مغیث کی حالت دیکھی ہے، صلح کر لے اس سے۔ اب یہ کس چیز کی سفارش تھی؟ بھلائی کی سفارش تھی نا، نیکی کی۔ بریرہ رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ فرمایا یہ میرا مشورہ ہے، سفارش کی۔ عرض کیا پھر میں اس سے گزارا نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو سر تسلیم تھا۔ مشورہ، مشورے میں اختیار ہے، آپشن دے دیا گیا یس یا نو کا، میں نو کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، لیکن فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، جس نے سفارش کی، برائی کی، گناہ کی، یکن لہو کفل، اس کا حصہ ہے منہا، اس میں سے۔ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، نصیب بھی اور کفل بھی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ اس کا اس میں سے حصہ، جگہ نصیب، قسمت، یہ دونوں مترادف لفظ ہیں نا۔ نصیب بھی وہی ہے جو ملا، قسمت تقسیم، وہ بھی ملا، تقسیم ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت بنو مخزوم قبیلے کی، اس نے چوری کی، فاطمہ اس کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، مقدمہ آپ کے پاس، اس کے ہاتھ کاٹو۔ اس کے قبیلے کے لوگ آئے، ساری زندگی کی بدنامی ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، چلو سفارش کرواتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، چوری کا مال لے لیا جائے، جرمانہ جو ہے وہ لے لیا جائے، ہاتھ نہ کٹے۔ اب کس کے پاس جائیں؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے ان سے۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اسامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹیں، جو جرمانہ ہے، مال ہے، وہ دے دیتے ہیں۔ اب یہ سفارش کس چیز کی تھی؟ بھلائی کی نہیں تھی، اللہ کی حد میں سفارش تھی کہ حد نہ لگائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسامہ اللہ کی حد میں سفارش کرتا ہے، اللہ کی حد میں سفارش کرتا ہے، یعنی اس چیز کو ناپسند کیا آپ نے۔ بڑے شرمندہ ہوئے اسامہ رضی اللہ عنہ، بچے تھے، انہوں نے سفارش کر بیٹھا۔ تو برائی کی سفارش
ایک میں چور کی سفارش کرتا ہوں چھڑوانے کے لیے، کل کو جتنی چوریاں کرے گا وہ میرے کھاتے میں جائیں گی، یاد رکھیں۔ ایک ظالم کو چھڑواتا ہوں، اب وہ اگر توبہ نہیں کرتا تو آئندہ جتنا ظلم کرے گا وہ چھڑوانے والے کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ تو یہ سوچ سمجھ کر کے میں کس چیز کی سفارش کر رہا ہوں، کس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوں، مشورہ کس چیز کے بارے میں دے رہا ہوں، اچھائی کے بارے میں یا برائی کے بارے میں؟ تو اچھائی وہ کے بارے میں ہوگا تو اس کا حصہ ہوگا، وہ نیکی جب تک چلتی رہے گی اس کو اجر ملتا رہے گا، اور برائی کی سفارش کرے گا، برائی جب تک چلتی رہے گی اس کو اس کا گناہ کا حصہ بھی ملے گا۔ شرک اور بدعت کی دعوت دینا، یہ کس چیز کی سفارش ہے؟ تبلیغ کس کی کر رہا ہے؟ برائی کی۔ جتنے لوگ اس کی بات کو سن کر گمراہ ہوں گے، اسلام کے شعار کا مذاق اڑائیں گے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، اس کا حصہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو اس لیے دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے سفارش کرے۔ فرمایا ہاں وکلا، ہمارے ایک دوست ہیں وکالت کا شعبہ اختیار کرنے لگے، مجھ سے پوچھا انہوں نے، میں نے کہا دیکھو اگر تو آپ دیں مظلوم کا ساتھ، طے کر لیں پوری زندگی میں نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ وکیل کے سامنے مقدماتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے، تو اگر دینا مظلوم کا ساتھ تو پھر تو یہ عبادت ہے، اور اگر ظالم کا ساتھ دینا پھر یہ گناہ ہے۔ میں نے کہا جی میں مظلوم کا ساتھ دوں گا، اور اہل حدیث مسجد کا کوئی کیس ہوگا میں فری لڑوں گا، اور اس نے لڑا۔ ایک دفعہ جگہ مسجد بن رہی تھی، سلی خانے کولڈے والی مسجد، مخالفوں نے سٹے لے لیا، انہوں نے سٹے توڑوایا، کھڑے ہو کے مسجد بنوائی۔ یہ ہے جب تک وہ مسجد ہے اجر و ثواب میں حصہ ملے گا، کوٹ لے آ سلی خانے نام۔ ہاں جی، تو مقصد کیا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دے، نیکی بھلائی خیر کے اندر آئے۔ تو وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر چیز پر مقیتا نگران، اللہ نگرانی رکھے ہوئے ہیں کہ کون شخص مظلوم کا ساتھ دیتا ہے اور کون ظالم کا ساتھ دیتا ہے، کون خیر کی سفارش کر رہا ہے، کون شر کی سفارش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 86 سورۃ نساء۔ وَإِذَا، اور جب حُيِّيتُم، تمہیں تحفہ دیا جائے، بِتَحِيَّةٍ، کوئی تحفہ، یہاں اس تحفے سے مراد ہے سلام۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا، ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے، ہمارے یہاں جیتے رہو، انشاءاللہ جی میں انشاءاللہ، تو عرب میں کہتے حیا کر۔ قرآن نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے سلام کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ تحیہ، تحفہ ہے، جینے کی دعا دی جا رہی ہے تمہیں۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں سلام کا تحفہ دے، فَحَيُّوا، تو اس کو سلام کا جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے زیادہ بہتر، اور ردوہا، یا کم از کم اتنا تو لوٹاؤ۔ سلام ہے سلامتی کی دعا۔ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اس شخص نے آتے ہوئے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30۔ السلام علیکم 10 نے کیا، ورحمۃ اللہ 20 نے کیا، اور وبرکاتہ 30 نے کیا۔ ومغفرتہ کی روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ اب اس سے آگے بڑھانا، جنت حلال ہو جہنم حرام ہو، یہ نہیں جائے، یہ اس کا مذاق اڑانا، جہاں تک شریعت نے کہا۔ اب کسی نے سلام کیا، اس کو اس سے بہتر، اس نے السلام علیکم کہا، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑھ کر دو، نہیں تو کم از کم اتنا تو لوٹاؤ۔ اچھا، اب کیا ہے؟ سلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے جو 6 حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے اس کا جواب دے۔
اب یہ سلام ایسی دعا اور نعمت ہے، پوری دنیا کے جتنے مذاہب کا مطالعہ کرنا، ان میں جب ملتے ہیں ایک دوسرے سے، کوئی کہے گا نمسکار، کوئی نمسکار، اس کا بیک گراؤنڈ بڑا گندا ہے، بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کرشن مہاراج تھے ہندوؤں کے، گوپیوں کے علاقے میں رہتے تھے، گوپیوں کی لڑکیاں دریا کے اندر انہوں نے چھلانگ لگائی، کپڑے انہوں نے کنارے پر رکھ دیے، اور جب وہ دریا میں اتر گئیں تو کرشن جی مہاراج نے ان کے کپڑے اٹھائے اور درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اب جو لڑکیاں باہر کپڑے ڈھونڈنے لگی تو انہوں نے بین بجائی، بانسری ان کا ایک شعار ہے کہ میں تو یہاں پر ہوں۔ انہوں نے کہا کرشن کپڑے، تو کرشن جی مہاراج نے کہا بقول ان کے کہ انہوں نے کہا کہ باہر آؤ تو کپڑے دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو کپڑے نہیں دے گا، تو پھر کیا ہے، انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو ہاتھوں سے چھپا کر باہر آ گئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، دونوں ہاتھ جوڑو گی تو پھر میں تمہیں کپڑے دوں گا۔ یعنی یہ ان کا شعار ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی بار بار معافی مانگنے کے لیے بھی یہ استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا، اسلام میں یہ نہیں ہے، استغفار پڑھیں، لیکن یہ ہاتھ جوڑنا یہ کرنا سندھ کے ہندوؤں میں بہت ہے، وہاں سے پھر مسلمانوں میں پھیل گیا، سائیں ہاتھ جوڑنا اس کے سامنے ہے نا۔ چرن چھونا ہندوؤں میں تھا، پہلے وڈیرے کے پیروں میں قدم رکھتے، ہاتھ رکھتے تھے، اب گوڈوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، عادت وہی ہے، سائیں یہ اسلام میں نہیں ہے۔ دوسرے کے آگے جھکنا نہیں، اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ تو اگر معافی مانگنا ہے تو کیا ہے، ہاتھ جوڑ کر نہیں بلکہ استغفار پڑھ کے۔ سکھوں کے اندر ہے ست سری اکال، سچی سرکار ایک ہے، دوسرے کو تو کچھ نہیں کہا نا، دوسرے کو، کیونکہ ہندوؤں میں یہ ایک توحیدی فرقہ گنا جاتا ہے۔ کون سا؟ سکھوں والا۔ شروع میں یہ بت پرستی کی مخالفت کرتے تھے، لیکن اب ان کے اندر یہ بھی آہستہ آہستہ آ گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر عیسائیوں میں صلیب کا نشان بنانا جسم کے اوپر۔ دوسرے نمبر پر گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ نائٹ، گڈ بائے، یعنی تیری صبح اچھی ہو، تیری شام اچھی ہو، تیری دوپہر اچھی ہو، تیری رات اچھی ہو، یہ کچھ۔ اور اب ان میں مزید اور انہوں نے اس کو ریڈیوس کر دیا، دیکھا تو ہائے، گئے تو بائے، بس۔ یہ بتائیں دوسرے کو کیا دیا؟ ہائے بائے، دوسرے کو کیا دیا؟ تیری صبح اچھی ہو، شام اچھی ہو، باقی ٹائم اچھا نہ گزرے۔ اسلام نے کہا تم پر سلامتی ہو، اس اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہو۔ کتنی اعلیٰ دعا ہے، دوسرے کو دیا ہے نا۔ قدرتی بات ہے، آدمی آ رہا ہے نا دور سے، اور یہ بھی جا رہا ہے، اور دونوں اکیلے ہیں، وہ بھی تنہا ہے، ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں چور ہے، ڈاکو ہے، کون ہے، کیا ہے، دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے، وہ بھی ڈرے گا، یہ بھی ڈرے گا۔ جب کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی یہ مسلمان ہے، اس سے سلامتی کی دعا دی ہے، مجھے رحمت کی دعا دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چور بھی اس کو اپنا لیں، یعنی سلام کریں، پھر گھر میں ناشتہ بھی پکوا کر پھر لوٹ پلاٹ کر پھر چلے جائیں۔ یہ تو انہوں نے اچھا دور ہے تو پھر ہاتھ کا اشارہ کر کے ساتھ منہ سے کہے بھی صحیح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خالی اشارہ نہیں، یعنی وہ اس سے استدلال لیتے ہیں کہ دور ہے آدمی، سڑک کے پرلی طرف ہے، یہ اس طرف ہے، اب اس تک آواز نہیں جائے گی تو کم از کم اشارہ دکان پر، لیکن منہ سے بھی کہے سلام کا، وہ کہے۔ اب بیٹھا ہے، ایک نے سلام کیا تو گزرا ہے، دوسرا کیا سلام کیا گزرا ہے، تیسرا کیا، اور میں تو پھنس گیا، کو مسلمان ہی کو میں نظر آیا، ابھی کوئی نظر آیا۔ یہ دعا ہے، وہ تمہیں دعا دی، جنت کا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ جو سوار ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے۔ ہمارے یہاں تو الٹ رواج ہے، پراڈو پر ہیں نواب صاحب،
پیدل والے جا کر کہیں گے میں سلام کر کے آؤں، سلام اس کے ذمے ہے جو سوار ہے۔ دیکھو نا دل کے اندر آئے گا میں تو بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوں، میں تو سواری پر ہوں، میں تو گھوڑے پر سوار ہوں، اور اس کی کیا اوقات ہے؟ نہیں، تجھے سلام میں پہل کرنی ہے اس کے لیے تاکہ تیرے اندر سے مغروری نکلے۔ کیسا آلہ بڑا کرے سلام چھوٹے کو۔ پھر کیا ہے؟ گزرنے والا بیٹھے ہوں کو سلام کرے، کھڑا بیٹھے ہوں کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ مشرکین بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ملے جلے ہیں تو سلام کرو، آپ کا سلام مسلمان کو جائے گا، جواب وہ دے گا۔ دو آدمی جا رہے ہیں راستے میں، دیوار آ گئی، کوئی پتھر آ گیا، کوئی درخت آ گیا، ایک دائیں سے گزر گیا دوسرا بائیں سے گزر گیا، فرمایا جو ملے ہو تو اس وقت بھی سلام کرو۔ اللہ اسلام میل ملاپ کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، اور تم آپس میں محبت تب کر سکتے ہو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ آداب تسلیمات ہاں جی اور دوسرے الفاظ ہاں جی یہ نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں تک کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو سلام کرتا ہے فرمایا گھر میں برکت بڑھتی ہے، دعا دے رہے ہیں نا ان کو رحمت و برکتوں کی۔ بچوں کو سکھائیں، خود عادت بنائیں۔ اچھا اللہ حافظ لفظ بہترین ہے، اس میں شک نہیں، لیکن سنت طریقہ نہیں ہے۔ پہلے سلام اس کے بعد دعا دو، اللہ تیری حفاظت کرے، وہ ہے فی امان اللہ، جاتے ہوئے فی امان اللہ، گڈ بائے کے بجائے فی امان اللہ، لیکن سلام پہلے۔ فرمایا یہود و نصارہ کو غیر مسلم کو سلام میں پہل نہ کرو، بلکہ کھلے راستے پر چلو، ان کو تنگ راستے پر چلنے پر مجبور کرو۔ وہ اگر سلام کریں تو ان کو جواب دینا ہے وعلیکم، بس۔ جس نیت سے اس نے جو کہا وہ اسی پر ہی چلا گیا۔ کیوں؟ وہ دل کا بخار نکالتے رہتے ہیں۔ سلام میں سے لام کو نکال دیں، السلام علیکم، کیا معنی بنے گا؟ تم پر موت آئے۔ السلام علیکم، چھام علیکم، السلام علیکم، سٹائل بڑا خوبصورت، تم خوشی کو ترسو، تم برباد ہو جاؤ، سارے غلط معنی۔ یہودی آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہا السلام علیکم، ہم ایسا صدیق رضی اللہ تعالیٰ سن رہی تھی، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر موت بھی ہے اور لعنت بھی ہے، وعلیکم السلام واللعنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، اللہ نرمی کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ آپ کو موت کی بد دعا دیا اس نے۔ یہ ایمانی غیرت تھی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ایک لفظ ایسا کہا ہے، اس نے جو کہا اسی پر ہی چلا گیا، وہ ہے وعلیکم، بس۔ یہ کہا جو اس نے کہا اسی پر ہی کیا۔ غیر مسلم کو سلام کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھواتے غیر مسلموں سرداروں کو بادشاہوں کو دین کی دعوت دے، اس کے اوپر یہ کلمات سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، جو پیروی نہیں کرے گا اس کے لیے سلامتی نہیں ہے۔ یہ دیکھنا ہے غیر مسلم کو ہاں جی مشرک کو سلام میں پہل نہیں کرنی، وہ کرے تو وعلیکم کہنا ہے ہاں جی، اور اگر سلام کرنا پڑے تو السلام علی من اتبع الہدی یہ کلمات اسے کہیں ہاں جی۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، انہیں سلام کیا آپ نے، عورتوں نے آپ کو سلام کیا ہاں جی، یعنی اب عورتوں کو پتہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے عورتیں پردہ کے ساتھ جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے جان پہچان والی کو خاتون ہے، آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کو سلام میں پہل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب فتنے کا ڈر ہو، پتہ ہی نہیں، مجھے اس سے واسطہ پڑا ہاں جی، میری بھابھی شٹل کاک برقع پہنتی تھی، اب وہ گلی میں نے سمجھا میری بھابھی ہے، اسی سٹائل کا برقع کیل ڈول سب کچھ اسی انداز سے،
میں نے سلام کیا، وہ عورت مجھے حیرانی سے دیکھنے لگی، ابھی میری داڑھی منہ چاہ رہی تھی، تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو کوئی اور عورت ہے۔ تب سے میں نے پہل کرنا چھوڑ دیا عورتوں کے معاملے میں۔ پتہ ہے کہ واقعی وہی ہے، سب کچھ ہے، وہ کرے میں نہ کروں، ہو سکتا ہے مغالطہ لگ جائے۔ ہاں جی، ہاں جی، تو یہ کب ہے؟ جب جان پہچان والی، لیکن جب پتہ چلے کہ بعد میں لفٹیاں پڑیں گی تو پھر خیال کرنا ہے۔ وہ جو فون دینے والا پتہ ڈاڈا لگ جائے، ڈاڈا دسیں، اس لیے کیا ہے پھر چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ سلام میں پہل کرتے تھے۔ اس سے کیا وہ مانوس ہوتے ہیں۔ اچھا بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے ایک دفعہ کیا سلام، گزر گیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، دوسری دفعہ کیا سلام، انہوں نے جواب نہیں دیا، تیسری دفعہ آپ کبھی پھر گزرے سلام کیا، اب وہ انتظار، یہ بندہ آ رہا ہے نا سلام کرے گا، اب وہ جواب دیں گے 3-4 دفعہ۔ یہ بھی تبلیغ ہے کہ ہائے بائے نہیں بلکہ سلام کرنا۔ ایک دوست بتا رہے تھے کینیڈا میں کوئی شخص کہیں پر ایک کو دوسرا کراس کرتا ہے ضرور کہے گا ہائے، وہ کہے گا بائے۔ یہ طریقہ اسلام کا تھا کہ جان پہچان ہے یا نہیں، تم گزرے ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ لیکن یہ چیزیں کنہوں نے اپنا لی؟ غیر مسلم۔ کمرے میں جانا ہے گھر کے اندر، باہر کھڑے کو سلام کریں، یہ نہیں کہ اندر آ کر میں آئی کم ان سر، میں اندر سلام کرنے جا رہا ہوں، اندر آ گئے تو پھر اب کس چیز کی اجازت مانگتے ہو؟ تو یہ سلام کے پورے احکام بتائیں۔ دوران نماز سلام، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین حبشہ ہجرت سے پہلے زبان سے سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن حبشہ ہجرت سے جب واپس آئے مدینہ میں آ کر سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے صرف جس کیفیت میں کھڑے نماز، یہ ہاتھ کا ایسے اشارہ کیا زبان سے۔ صحابہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ جواب دیتے زبان سے، فرمایا قوموا للہ قانتین آیت نازل ہوئی ہے، نماز میں خشوع سے کھڑے ہو، تو یہ چونکہ زبان سے پھر جواب دینا مشغول ہو جاتا ہے، لہذا ہاتھ کا اشارہ، سجدے میں ہے رکوع میں ہے، بس یہ اشارہ۔ سلام کرنا ضرور ہے آنے والے نے، لیکن آنے والا بھی اس انداز سے سلام کرے کہ دوسرے اللہ اکبر اس کا جواب دے، آواز ان تک پہنچ جائے۔ کڑکا کے سلام کرنا کہ وضو بھی ٹوٹ جائے، دہل جائیں لوگ، ہاں جی کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا اس سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ اکبر کہ کوئی تلاوت کے اندر ہے، کوئی وہ دعائیں بھول جائے نماز کی، ایسا نہیں، ہاں جی شائستگی کے ساتھ انداز کے ساتھ سلام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر داخل ہوتے حجرہ مبارک میں رات کو عشاء کے بعد، دیکھتے اگر گھر والے سوئے ہوئے ہیں آہستہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، اگر ہوشیار نیند ہے تو کیا ہے وہ جواب دیں گے، لیکن اگر ہوشیار نیند نہیں ہے تو کیا ہے سلام ہو گیا۔ خالی کمرہ بھی ہے، خالی کمرہ بھی ہے تو سلام کرنا ہے، کیوں؟ صالح نیک فرشتے موجود ہیں، نیک جنات موجود ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک موجود ہے، میرے مرشد کی روح موجود ہے، تو یہ پھر شرک ہوگا، صرف اس لیے کہ چونکہ صالح جنات اللہ اکبر اور مومن جنات اور فرشتے یہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی سلام چلا جائے گا۔ ویسے بھی گھر میں برکت پڑے گی، خالی کمرہ ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک ایمان والا نہ ہو، ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کریں۔ آپس میں محبت کا طریقہ بتاؤں کہ تم سلام کو عام کر دو، اس سے محبت بنے گی تمہاری آپس میں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علی کل شیء، ہر چیز پر حسیبہ، نگراں۔ اچھا قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے جو دعا ہے قبر والوں کے لیے سلامتی کی دعا ہے، اب یہ دعا، یہ سلام دعا والا ہے، وہ جواب والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی سلام کیا انہوں نے جواب دیا تو ان کا جواب سنوانا ان پر فرض ہے نا، پھر کیونکہ جواب سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ قرآن کا حکم ہے جب کو سلام کرے بہتر انداز جواب دو۔ اب یہ سلام جواب والا نہیں ہے،
تحیہ والا نہیں ہے، یہ ہے دعا والا. جس طرح ماں کہتی ہے بیٹا جب باہر چلا جائے پوتر جت پیر ہوگی وہ تو خیر ہوگی، وہ سن نہیں رہا، اس کے لیے دعا اللہ سے کر رہے. تو قبر والوں کے لیے سلامتی کی دعا، مغفرت کی دعا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہے. قبریں تو سامنے ہیں نا جی. تو اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ بخشے، تم آگے چلے گئے، ہم پیچھے آ رہے ہیں. لیکن یہاں پر کیا بنا رہا؟ وہ قبر تھی، قبر مزار ہے، مزار کو اب دربار بنا دیا. تو دربار لگا ہوا ہے اور اب میں سلام کرنے جاؤں گا. وہ نظریہ ہی بدل گیا، سلامتی کی دعا دینا نہیں بلکہ الٹا سلام کرنے، نمسکار کرنے جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور میں سلام کر رہا ہوں یہ قبر پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پر جناب میرا سلام پیش کر دینا. بھی یہ کہو کہ میری طرف سے درود و سلام پڑھ لینا، درود شریف پڑھنا، سلام پڑھنا. کیونکہ جہاں جو پڑھا جائے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمتیں اور سلامتیاں بھیجتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جب وہاں قبر مبارک پر پہنچے ہیں تو وہاں پر جب پڑھیں گے تو وہاں پر بھی فرشتے مقرر ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی بھیجتے ہیں. تو اس کی طرف سے درود شریف یہ تو سمجھ آتی ہے بات، لیکن یہ کرتی میرا سلام پیش کرنا. اب ایک نے کہا جی ملاقات ہوئی تو ضرور سلام پیش کروں گا. ملاقات تو ہو. گرمانی صاحب آپ بیٹھے ہوں گھر میں، میں آپ کے گھر کے باہر سے جی وہ منشی صاحب کہیں جی میرا سلام دینا جی گرمانی صاحب کو. آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور میں آپ کے گھر کے باہر سے گزرتا ہوں، دیوار کے باہر اور کھڑا ہو کر جی منشی صاحب سلام دے رہے تھے جی، بس آپ نے تو سنا ہی نہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر مبارک آگے پہلے جالیاں ہیں، جالیوں کے پیچھے سبز پردہ ہے، اس کے پیچھے گیلری ہے، اس کے پیچھے ایک دیوار ہے جس کے نہ دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ روشن دان ہے، بالکل سیل ہے، اس میں کوئی نہیں جاتا. صفائی والے بھی گیلری تک جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جائیں گے تو گیلری تک جاتے ہیں، اندر کوئی نہیں، وہ سیل ہے بالکل. خبریں مبارک نظر ہی نہیں آتی کسی کو. وہاں پر یہ درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے. السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کلمات پڑھیں جو تحیات میں پڑھتے ہیں. درود شریف پڑھیں جو درود ابراہیمی سکھایا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ان اللہ تعالیٰ کان ہے علی کل شیء، ہر چیز پر حسیبا، نگران بھی ہے، کافی بھی ہے، اور حساب لینے والا بھی ہے. کہ کس نے یہ سلام والی اس طریقے کو پھیلایا ہے، کس نے نہیں پھیلایا. فرمایا اللہ اللہ لا الہ، کوئی الہ مشکل کو حاجت روا نہیں، اللہ سوائے اس اللہ تعالیٰ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا عبادت کے لائق نہیں. فرمایا لیجمعن، کافر جتنا مرضی زور لگائیں، مشرک، دہری، کمیونسٹ، اہل کتاب، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے بارے میں جتنا مرضی شرک پھیلائیں، بے دینی پھیلائیں، لیکن فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، یہ اٹل بات ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا دربار نہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیجمعنکم، البتہ ضرور جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامہ، قیامت والے دن، لا ریب فی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. رب وہیں فیصلہ کر کے بتا دے گا کون سچا کون جھوٹا. کیا دنیا میں سچ جھوٹ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے؟ پہچاننے کا ہے. نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ حق ہے رب کی طرف سے. اور ان پر نازل کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن، اس کی تشریح، جس کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو قرآن و صحیح حدیث یہ حق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اصدق، اور کس کی سچی ہو سکتی ہے من اللہ، اللہ تعالیٰ سے حدیثہ بات. یہاں قرآن کو بھی حدیث کہا گیا. تو کہتے ہیں ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، اس کا مطلب قرآن کو نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثہ، اللہ کی حدیث سے بڑھ کر کس کی ہو سکتی ہے. مجھے کہتے ہیں میں حدیث کو نہیں مانتا، حدیثی اسلام نہیں مانتا، حدیثیں تو بعد میں گھڑی گئیں. مجھے یہ بتائیں یہ قرآن ہے کس نے کہا ہے؟ ہم نے اترتے دیکھا، جبریل ہمارے پاس آیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ اللہ نے قرآن میرے اوپر نازل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی بات کو حدیث کہتے ہیں. تو جو حدیث کو نہیں مانتا گویا قرآن کو بھی نہیں مانتا. کبھی ائی حدیث بعد یؤمنون، اس حدیث کے بعد آپ کس پر ایمان لاؤ گے؟ تو حدیث پر بھی ایمان لانا فرض ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر. اچھا اب آگے بات یہ کہا جاتا ہے جی قرآن ہے وحی مطلوب اور حدیث ہے غیر مطلوب. وحی غیر مطلوب، حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت ہوتی. یہ اصطلاح غلط ہے. حدیث بھی وحی مطلوب ہے. میں ثبوت دیتا ہوں اس کا. وہ کیا؟ نماز شروع کہاں سے کرتے ہیں جی؟ اللہ اکبر، ایسے نہیں. اس سے پہلے اذان ہے، اقامت ہے. اذان قرآن میں ہے لکھی ہوئی. نماز کے لیے جو بلا رہے ہیں قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ والے دن نماز کے لیے جب بلایا جائے تو وہ کیسے بلایا جائے؟ وہ بلانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب وہ جو طریقہ ہے وہ تلاوت ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اذان دے رہے ہیں نا، اقامت اس کا اللہ اکبر، نماز کھڑی ہونے کا اعلان قرآن میں ہے، اقامت لکھی ہوئی. حدیث پڑھی گئی نا، تلاوت ہوئی نا. اللہ اکبر کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. رضوان اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر اکیلا نہیں ہے کہیں. تو اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے ہیں. کہاں ہے؟ حدیث میں. تلاوت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ دعا استفتاح پڑھی، تلاوت کی ہے اس کی. ثنا پڑھی، تلاوت کی ہے نا. آگے سورہ فاتحہ اور سورت ملائی، چلو وہ قرآن ہے. اب آگے گئے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا اور دعائیں پڑھی، قرآن میں ہے لکھی ہوئی. تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ہے قرآن میں، حدیث ہے نا، تلاوت ہوئی ہے. پھر سجدے میں گئے، سجدے کی تسبیح حدیث سے. دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھ کر دعا پڑھی وہ حدیث تلاوت ہو رہی ہے. التحیات پڑھی، التحیات ساری حدیث کے اندر ہے اور یہ تلاوت ہو رہی ہے. تو جو حدیث کو نہ مانے نماز بھی چھٹی، پڑھے گا کیا؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو حدیث بھی وحی مطلوب ہے، قرآن بھی وحی مطلوب ہے. ہاں یہ فرق کر سکتے ہیں، قرآن وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی ہے. قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے. وحی جلی سب کے سامنے ہے، وحی خفی کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات سمجھائی کہ زکوٰۃ دو، کیسے دو، احکام سکھائے. وہ ظاہر لکھے ہوئے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لوگوں کو پتہ تھا. حج کرو، عمرہ کرو، اتم الحج والعمرۃ للہ، حکم آیا کیسے کرو، اللہ نے وحی خفی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، آپ نے کر کے دکھایا. روزہ احکام بتا دیے، اسی طرح نماز احکام بتا دیے. تو یہ کیا وحی خفی کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وحی جلی ہے قرآن مجید فرقان حمید. تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ اکبر یہ وحی مطلوع ہے، حدیث بھی وحی مطلوع ہے. تو جو صحیح احادیث ہیں اللہ اکبر اور ضعیف احادیث محدثین نے ان کو الگ الگ کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ صحیح ترین احادیث جو ہیں میں نے وہ نقل کر لیا، اس میں وہ اکٹھی کر دی. انہوں نے کیا قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کو گنا جاتا ہے. تینوں مسالک دیوبند، بریلی، اہل حدیث بخاری شریف کی تکمیل کی تقریب کرتے ہیں، بلکہ احناف تو ختم بخاری شریف لکھتے ہیں. اور اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو حدیث بیان کروں گا صحیح ہوگی، لیکن ہر حدیث میں کیا ہے؟ دو دو راوی جو گواہ ہوں گے اس کو میں نے لینا، ہر سند کے اوپر دو دو گواہ. انہوں نے یہ کیا کیونکہ لوگوں نے اعتراض کیا خبر واحد، ایک بندے کی خبر، یہ بھی ایک ایشو ہے کہ خبر واحد کو ہم نہیں مانتے. قرآن تو قرآن ہے لیکن خبر واحد جو ہے نا، حدیث خبر واحد ہے اس کو نہیں مانتے. قرآن خبر واحد نہیں. حکیم ناصر صاحب
اللہ ایک ہے دو ہیں؟ اللہ اکیلے نے بتایا؟ جبریل علیہ السلام لے کر آئے، جبریل اکیلا ہے یا دو ہیں؟ خبر واحد آئی ہے، تو قرآن بھی تو خبر واحد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں یا دو ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اکیلے، وہی خبر واحد ہے۔ امت تک خبر واحد کے ذریعے قرآن پہنچا۔ اللہ ایک، جبرائیل ایک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک۔ تو حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ خبر واحد ہے اس لیے ہمارے لیے یہ وہ نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ تو ظنی چیز ہے، اللہ اکبر، یہ اس وجہ سے کیا؟ تو عقل ظنی چیز نہیں؟ عقل کے بارے میں اور ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ یقینی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی وحی یقینی چیز ہے، یہ ظنی چیز نہیں ہے۔ تو وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، وہ یقینی چیز ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر عقل کی بنیاد پر دین ہوتا تو میں موزے کے نیچے سے مسح کرنے کے بجائے، اوپر سے مسح کرنے کے بجائے نیچے سے مسح کرتا، کیونکہ زمین کے ساتھ تو نیچے ایسا لگتا ہے، لیکن شریعت نے کہا نہیں اوپر سے کرنا، اس لیے اوپر کرنا۔ وضو کیا، اچھا بھلا ایک آدمی نے، ہوا خارج ہو گئی، لو جی وضو ٹوٹ گیا، وضو کا اس کے اوپر کیا اثر؟ بھائی شریعت نے کہا بات ختم۔ ہر اتھارٹی کا آرڈر آ جائے، اب اپنے شریعت کو رکھنا ہے، وحی کو رکھنا ہے اوپر، عقل کو رکھنا ہے نیچے۔ یہ ہے سونے پر سہاگا۔ اگر عقل اوپر رکھیں گے اور وحی کو نیچے رکھیں گے، یہ کیا ہوگا؟ گمراہی پھیلے گی۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر عقل کی بنیاد، یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، یہ حدیث رواج کے خلاف ہے، یہ حدیث سمجھ نہیں آتی، یہ سائنس کے خلاف ہے۔ حیرت کی بات، اس کے اندر بیٹھ کر کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ ہندوؤں نے قرآن کے اندر نعوذ باللہ اس میں سے غلطیاں نکالنی شروع کر دی۔ کسی نے اللہ کی ذات کے بارے میں، کمیونسٹوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں غلطیاں نکالنی شروع کر دی، اور آئے کہاں پر؟ عقل کی بنیاد پر جا ہم پرکھیں گے۔ عقل تو دکھاؤ، عقل ہے کہاں؟ عقل تو نظر نہیں آتی۔ جی عقل کی نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی حدیث سے بڑھ کر کس کی حدیث ہو سکتی ہے؟ تو یہاں قرآن کو حدیث کہا گیا۔ دوسری جگہ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس حدیث کے بعد اب کس پر ایمان لاؤ گے؟ اس کا مطلب صحیح حدیث پر ایمان لانا بھی فرض ہے، اور قرآن وحی مطلوع ہے، حدیث بھی وحی مطلوع ہے، لیکن قرآن وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت